بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام سرپرست جماعت اہل سنت چودھری محمد شوکت ناز صاحب، چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت جناب ظفر اقبال غازی صاحب، سینئر نائب صدر امجد صاحب، میرے ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی سمجھ لیں اور گھر کے فرد بھی سمجھ لیں اور جماعت کے ذمہ دار بھی سمجھ لیں، چیئرمین، وائس چیئرمین، علماء مشائخ کونسل آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جناب صاحبزادہ محمد فضل حق صاحب، مجیب اکبر راجہ صاحب، اور جماعت اہل سنت کے مجلس شورا کے وائس چیئرمین علامہ حافظ عبدالرحمان صاحب، جنرل سیکرٹری علامہ حافظ اعظم صاحب، نائب صدر علامہ صغیر صاحب، چیئرمین ویلفیئر کونسل محمد فہد عبداللہ صاحب، میرے جماعت کے رابطہ سیکرٹری امجد نیازی صاحب، اور پریس کلب کے ساتھ تعلق رکھنے والے میرے ساتھی دوستوں، میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امجد صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ایک ایک فرد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم اور صلہ کثیر عطا فرمائے کہ جماعت نے جب بھی حق کی آواز اٹھائی ہے تو آپ دوستوں نے، آپ صحافی دوستوں نے بھی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور آج جماعت اہل سنت جس مقصد کے اصول کے لیے پریس کانفرنس کرنے بیٹھی ہے، ایک دو دن سے آپ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں میڈیا پر کہ تحصیل کھوئی رٹا کے اندر سائیں عبدالخالق صاحب جن کو گرفتار کیا گیا، جماعت اہل سنت کی تاریخ یہ ہے کہ جماعت اہل سنت نے آج تک نہ کسی چور کو سپورٹ کیا، نہ کسی شرابی کو سپورٹ کیا، نہ کسی زانی کو سپورٹ کیا، بلکہ انتظامیہ کے کہنے کے باوجود بھی ہم مقصد کے بغیر کبھی تھانے میں نہیں گئے، اور میں نے دو ٹوک الفاظ میں انتظامیہ سے ایک مقام پر کہا بھی کہ ہم اس لیے نہیں آتے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جماعت اہل سنت کے عہدیداران جو ہیں وہ شاید کسی غیر شرعی یا کسی چور ڈاکو کے پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے تھانے میں آتے ہیں۔ جماعت اہل سنت یہ محسوس کرتی ہے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جادو ٹونے کرنے والے، انسانوں پہ ظلم کرنے والے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے، ان کے سخت خلاف ہے جماعت اہل سنت۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ سائیں عبدالخالق صاحب کو اے ایس پی صاحب محترم خرم اقبال صاحب ایک وجدان نامی شخص جو ہمارے پاس اطلاع ہے، یا اس کے ساتھ دیگر کوئی دوست ہیں جن کی شکایت پر اے ایس پی خرم صاحب نے قانون کے اصولوں کو پامال کر کے مقامی انتظامیہ کے ذمہ داران سے بالا تر ہو کر اے ایس پی خرم اقبال صاحب نے وہاں جا کے کارروائی کی۔ ہمارا اختلاف اس بات پر نہیں کہ انہوں نے یہ کارروائی کیوں کی، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اے ایس پی خرم صاحب کے پاس شکایت تھی، ثبوت تھے، تو ثبوتوں کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر وہ ایف آئی آر مقامی تھانے میں ہونی چاہیے تھی۔ ایف آئی آر کرنے کے بعد وہ ملزم کو گرفتار کرتے۔ مجرم تو اس وقت بندہ ہوتا ہے جب
عدالت یہ ڈکلیئر کر دے، یہ فیصلہ دے دے کہ واقعتاً یہ جرم ثابت ہو گیا ہے، اس سے پہلے وہ ملزم ہوتا ہے۔ اس شخص کے خلاف کوئی درخواست موجود نہیں، ایف آئی آر موجود نہیں تھانے کے اندر، اور خرم اقبال صاحب اپنی نفری کو لے کر وہاں پہنچے اور وہاں سوال یہ کیا کہ تم پھونکے کیوں مارتے ہو۔ میں محترم خرم اقبال صاحب سے یہ ان تک آواز میڈیا کے ذریعے پہنچا رہا ہوں کہ پھونکے صحابہ نے بھی ماری ہیں، یہ اہل سنت کے عقیدے کے عین مطابق ہے۔ تم تعویذ کیوں دیتے ہو؟ گو انہوں نے انکار کیا کہ میں تعویذ نہیں لکھتا، مگر تعویذ بھی اہل سنت کے نظریے کے تحت شرعاً جائز ہیں، پھونکے بھی ثابت ہیں۔ تم کون ہوتے ہو کہ کسی کو پھونکوں سے روکو، کسی کو تعویذ سے روکو؟ اور پھر اس نفری نے جا کر وہاں جو تسبیح لگی ہوئی تھی ان کو باہر پھینکا۔ ہمیں اطلاع یہ بھی وہاں سے ملی، ہم ان سے سائیں صاحب سے ملنے کے بغیر پریس کانفرنس نہیں کر رہے، ذمہ دار میں اپنے ساتھ لے کے سائیں صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، پہلے واقعہ کی تحقیق کرنے کے بعد ہم پریس کے سامنے آئے ہیں کہ وہاں جو سپارے تھے یا وظائف کی بکس تھی ان کو بھی گرایا گیا۔ وہ جو سائیں صاحب سائیں عبد الخالق صاحب ہیں، وہ آستانہ عالیہ کھڑی شیخ رومی کشمیر کے آستانے کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ عرس کا جو اشتہارات تھے غالباً یا پینفلیکس تھی، یہ میرے پاس ہم لے کے آئے۔ اس کے جو کعبہ شریف کی یہ جو تصویریں تھی ان کو بھی اکھاڑا گیا، پھینکا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ قانون کو وہ مطلوب تھے تو آپ ضرور لے کے آتے، مگر قانون کے اصولوں کو پامال کر کے نہیں، اصولوں کی قانونی اصولوں کی پاسداری کر کے آپ بھی ان کو لے کے آتے، ہم انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اگر آپ لے کے آئے ہیں تو صحافی آپ کوٹلی سے لے کے آئے ہیں،